نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. باوقار علماء ملت اسلامیہ، حفاظ اکرام، ائمہ مساجد، حاضرین محفل، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ تاریخ اسلام کی اس بے مثل و بے مثال ذات والا صفات والا تبار کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، جسے ہم اور آپ ابو بکر کے نام اور صدیق اکبر کے خطاب سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں. حضرات، تاریخ اسلام کی اس بے مثال ذات کے سر اقدس پر رسول کائنات نے وہ تاج رکھا ہے، اور اکابر صحابہ اکرام کے وہ اقوال ہیں کہ جن کو پڑھنے اور سننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی شان کے مطابق نوازا ہے. دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول جب عرش الہی پر جلوہ بار تھے، میں ادب کے لحاظ سے جلوہ بار کہہ رہا ہوں، جلوہ بار تو مصطفیٰ کو حشر کے بعد ہونا ہے. بشکل نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ کو عرش کے نیچے جگہ دو. تو ایک مخصوص جوار میں مصطفیٰ کے نور کو یعنی اللہ کے نور کو جگہ دی گئی اور اس کو عرش الہی کے نیچے قائم کیا گیا. کروڑوں سال تک، اربوں سال تک، اور مصطفیٰ ہی جانے کتنے سال تک مصطفیٰ عرش الہی کے نیچے عبادت میں مشغول رہے. میرے رسول کی ذات اربوں سال تک عرش الہی کے نیچے عبادت میں مشغول رہی. پوچھنے والوں نے اللہ کے رسول سے ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ عرش کے نیچے تھے تو آپ کے ساتھ کون کون تھا؟
تو علی نے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا حضرت علی نے کہ عرش کے نیچے جب مصطفیٰ تھے تو ایک جانب ابو بکر اور عمر تھے، دوسری جانب عثمان غنی تھے۔ علی مرتضیٰ نے تین کا نام لیا کہ ایک جانب ابو بکر اور عمر تھے، دوسری جانب عثمان غنی تھے۔ میں نے کہا کہ علی تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہا علی آپ کو کیسے معلوم؟ تو میرے ایمان نے جواب دیا کہ ایک طرف ابو بکر تھے، ایک طرف عمر تھے، دوسری طرف عثمان تھے۔ علی نے یہ تو بتا دیا اور خود کو چھپا لیا۔ جب دنیا میں مصطفیٰ نے چار یاروں کو الگ نہیں کیا تو عرش پہ کیسے الگ ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم، عرش کے نیچے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان و علی چاروں تھے۔ اب ان چاروں کے مقام کی عظمت کا اندازہ لگائیے، چاروں کے مقام کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جب مصطفیٰ نے عرش کے نیچے ان چار کو نہیں چھوڑا تو جنت میں کس کو چھوڑیں گے؟ سبحان اللہ۔ اب ان چار کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام عرش کے نیچے نہیں تھے، میکائیل نہیں تھے، اسرافیل نہیں تھے، عزرائیل نہیں تھے، رضوان نہیں تھے، مالک نہیں تھے۔ سارے فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ عرش کے پایوں کے نیچے تھے، اور ان سارے فرشتوں سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی اوپر تھے۔ چار یاروں کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں، کوئی کہتا ہے علی افضل ہیں۔ میں علی کو افضل کہنے والوں سے کہتا ہوں تو نے علی کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے تو علی کو افضل کہتا ہے۔ اگر تو نے علی کو پہچان لیا ہوتا تو چار میں تقابل نہیں کرتا۔ چار میں تو تقابل نہیں کرتا۔ ارے خدا کی قسم، یہ چاروں وہ ہیں کہ ان کا تقابل 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے کسی سے کرو تو کوئی برابر کھڑا نہیں ہوگا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، مقام صدیق اکبر، مقام فاروق اعظم، مقام عثمان غنی، مقام مولا علی، مسلک اعلی حضرت، فیضانی اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ فراست ابو بکر صدیق کا اندازہ لگائیے۔ ابو بکر صدیق کی فراست کا اندازہ لگائیے اور مصطفیٰ کی نوازشوں کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو قدرت نہیں عطا فرمائی کہ مصطفیٰ جھوٹ بولیں،
وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میرا مصطفیٰ فرما دے، آسمان کو رائی فرما دے تو آسمان رائی ہو جائے۔ میرا مصطفیٰ دنیا کو جنت فرما دے تو دنیا جنت ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ مصطفیٰ جو فرما دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں رسول کائنات نے عرب کی سرزمین سے چلتے چلتے کہا تھا، اللہ کی قسم اگر میں ان پہاڑوں سے کہہ دوں کہ سونے کے ہو جائیں تو یہ سب سونے کے ہو جائیں۔ اگر میں ان پہاڑوں سے کہوں کہ سونے کے ہو جاؤ تو یہ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ یہ اظہار تھا مصطفیٰ کا کہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میں محتاج ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسا با اختیار فرمایا ہے کہ اگر میں کہہ دوں پہاڑ سونے کے ہو جائیں تو پہاڑ سونے کے ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں کہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ گویا کہ مصطفیٰ زمین کو چلنے کی قدرت بھی عطا فرماتے۔ اسی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اب ابو بکر صدیق کے جلوے دیکھیے آپ، میں بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق کا کیا جلوہ ہے۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کا وصال ہو گیا۔ رسول کائنات کا وصال فرمانا اسلام کے اوپر سب سے بڑی مصیبت تھا۔ ایسی مصیبت اسلام کے اوپر رسول کائنات کے پردہ فرمانے سے پہلے نہیں آئی، اور قیامت قائم ہوگی تو قیامت بھی وہ مصیبت نہیں ہوگی جو رسول کائنات کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ اکرام پہ آئی۔ ذرا اندازہ لگائیے، صحابہ اکرام جو رسول کائنات کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھا کرتے تھے، جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے پردہ فرمایا۔ یہ ایک سچائی ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا، اور رسول کائنات نے پردہ فرمانے سے پہلے حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر پرچم ان کے ہاتھ میں دیا اور نصیحتیں کی کہ خیال رہے کسی عورت کے اوپر اپنی تلوار کو مت برہنہ کرنا، بچوں کے اوپر تلوار کو مت اٹھانا،
جو تمہارے مد مقابل آئے اسی سے جنگ کرنا۔ لشکر روانہ کر دیا گیا، ادھر لشکر روانہ ہوا اور ادھر اللہ کے رسول نے داعی اجل کو لبیک کہا، پردہ فرما لیا اللہ کے رسول۔ صحابہ اکرام میں ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو گیا، سارے گھر خالی ہو گئے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی تمام اکابر اصحابہ اکرام کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا گیا کہ رسول کائنات کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کی قیادت کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے۔ مختلف نام سامنے آئے، مگر مہاجر اور انصار کا اجماع اگر کسی نام پر ہوا تو وہ ابو بکر صدیق کے نام پر ہوا۔ عمر کا اتفاق تھا ابو بکر صدیق کے لیے، عمر بھی متفق تھے، عثمان بھی متفق تھے، علی بھی متفق تھے، تمام اکابر صحابہ متفق تھے کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ ابو بکر صدیق مسند خلافت پر جلوہ بار ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آیا تمام اکابرین کی موجودگی میں، تمام اصحاب مصطفیٰ کی موجودگی میں، وہ یہ تھا کہ اسامہ کی قیادت میں جس لشکر کو عیسائیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے، ان کو کیفر کردار کو پہنچانے کے لیے روانہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے یا جو روانہ ہوا ہے اسے اپنے مہم پر جانے دیا جائے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جو ابو بکر صدیق کا سید صاحب امتحان تھا۔ یہ ابو بکر صدیق کا امتحان تھا۔ جب مسند کے اوپر کوئی اللہ والا کسی اللہ والے کی مسند پر جلوہ بار ہوتا ہے، رسول کائنات کی مسند پر جلوہ بار ہونے کے لیے کوئی امتی اس لائق نہیں۔ رسول کائنات کی مسند خالی ہی کب ہوئی جو اس پہ کوئی جلوہ بار ہوگا۔ خلافت کی مسند پر ابو بکر صدیق جلوہ بار ہوئے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ مدینہ کے تمام اصحاب موجود ہیں، اکابرین کی میٹنگ چل رہی ہے، اور سب سے پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیں؟ اس لیے کہ تمام مجاہدین اس وقت اسامہ کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں، مدینہ خالی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے اوپر اسامہ گئے اور مدینے کے اوپر دشمن حملہ کر دے تو اس وقت دفاع کون کرے گا؟ لہذا اسامہ کو واپس بلا لینا چاہیے۔ جتنے تھے عمر سے لے کر تمام اصحاب تک سب نے کہا کہ واپس بلا لے مجاہدین کو، اگر مدینے کے اوپر حملہ ہو گیا تو دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ امتحان تھا ابو بکر صدیق کا۔ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم
جس پرچم کو مصطفیٰ نے بلند کیا اس پرچم کو ابو بکر جھکا نہیں سکتا. جس فوج کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا اسے میں بلا نہیں سکتا. صحابہ اکرام نے عرض کیا خلیفہ رسول حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ جوق در جوق مرتد ہو رہے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں مرتد ہو رہے ہیں. رسول کائنات کے وصال کو سننے کے بعد پوری بستیاں پلٹ رہی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مرتد ہو رہے ہیں پورے گاؤں. حافظ صاحب یہ ایک ہی واقعہ ایسا ہے حدیث شریف کا کہ اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی اور ابو بکر صدیق کی عظمت بیان ہو سکتی. میں بتاؤں گا آپ کو کہ اکابر صحابہ اکرام کے اقوال کیا ہیں ابو بکر صدیق کے لیے، اور بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق خاموش سمندر کا نام ہے. سب نے کہا کہ اسامہ کو واپس بلا لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ جو مرتد ہو رہے ہیں گاؤں واپس کفر کی طرف پلٹ رہے ہیں، یہ سب گاؤں والے یہ اعرابی متحد ہو کر اگر مدینے کے اوپر حملہ کر دیں گے تو کیا ہوگا. ابو بکر صدیق کا اگلا جملہ سنیے. ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر رسول کائنات کی ازواج کے قدموں کو مدینہ میں کتے پکڑ کر گھسیٹے تب بھی میں اس قافلے کو واپس نہیں بلاؤں گا جسے مصطفیٰ نے روانہ کیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مقام صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم پیر طریقت حضور جمال ملت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ارے جس کے زانوئے اقدس کے اوپر مصطفیٰ نے اپنے سر اقدس کو رکھ کر آنکھیں بند کی ہوں، اس ذات کا مقام کیا ہوگا ذرا سوچو. قسم خدا کی جو قدم خدا کو دیکھ کر آئے، جو آنکھیں خدا کو دیکھ کر آئیں. اچھا سنو، تم مکہ میں مصطفیٰ ہے نا، مکہ میں تو اللہ کے رسول کو معراج مکہ میں ہوئی نا، اور معراج کے بعد پھر ہجرت ہوئی. معراج کے بعد پھر ہجرت ہوئی. اب اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار نے اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا ہجرت ہوگی، ہجرت ہوگی، کسی کو پتہ نہ چلے گا، کسی کو پتہ نہ چلے گا. یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہجرت ہوگی، تو پتہ تو سب کو چل گیا. پتہ تو سب کو چل گیا کہ ہجرت ہوگی،
اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہجرت ہوگی کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ اب وہ ہجرت کا وقت جب آیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علی علی آج تم میرے حجرے میں لیٹ جانا، اور یہ سب امانتیں ان کے مالکان کو دے کر چلے آنا۔ ابو بکر حضرت علی مصطفیٰ کے بستر کے اوپر جلوہ بار ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ علی کی قسمت کا اندازہ لگائیے، ارے علی کی قسمت کا اندازہ لگاؤ۔ خدا کی قسم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی میں اگر فاطمہ کے لیے کسی کو چنا ہے اللہ اس کے رسول نے تو وہ علی کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مقام مولا علی، حضور جمال ملت۔ اپنے بستر پر لٹالا۔ اب کب لٹالا؟ جب لٹالا جب مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی۔ سمجھے؟ اب فرمایا کہ ہجرت ہوگی، کانوں کان کسی کو خبر نہ لگے گی۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار نے علی مرتضیٰ کو لٹالا، اور باہر پہرا تھا۔ ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا گیا تھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ آج کی رات قتل کی رات ہے۔ آج سب کے ہاتھوں ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوگا، اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور تمام قبائل مل کر مصطفیٰ کو شہید کریں گے، تاکہ کوئی قبیلہ یہ نہ کہے کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے۔ تمام قبائل کے لوگ متحد ہو گئے، اور مصطفیٰ کے حجرہ اقدس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ کے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب اللہ کے رسول کو دیکھیے، جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی، سب کے سب موجود تھے، اور ابو بکر ایک خاص مقام پر انتظار کر رہے تھے۔ علی کو لٹالا، اور جب علی کو لٹالا اور تمام امانتیں علی کے سپرد کی، صبح کا وقت ہوا تو مشرکین مکہ نے علی مرتضیٰ سے کہا کہ علی بتاؤ، تم محمد تو چلے گئے اور تمہیں لٹال گئے، اگر ہم اندر آتے اور محمد سمجھ کے تمہیں شہید کر دیتے تو کیا ہوتا؟ علی تمہیں نیند بھی آئی یا نہیں آئی؟ تو علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس رات سے پہلے مجھے کسی رات ایسی نیند نہیں آئی۔ ہر رات میں فکر مند رہتا ہوں کہ صبح کا سورج دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، مگر میرے رسول نے فرما دیا کہ صبح ہوگی، اور تم سب کی امانتیں دے کر مدینہ چلے آنا۔ تو میں سمجھ گیا کہ آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال ملت، شہنشاہ خطابت حضور جمال ملت، جشن سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب مصطفیٰ کی شان کے ساتھ نکلے،
کوئی یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول نے برقع پہن لیا، چادر میں اپنے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ جب حجرہ اقدس سے نکلنے کا وقت آیا تو رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی، تو وہ جو باہر کھڑے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کہ آج اپنی تلوار کی پیاس کو مصطفیٰ کے لہو سے ہم بجھا لیں گے، وہ اونگنے لگے تھے، سونے لگے تھے، گردنیں جھک گئی تھیں اور قریب قریب سب سو گئے تھے اور وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ سو گئے تھے یا اللہ نے انہیں سلا دیا تھا؟ کیوں سلایا تھا؟ اس لیے سلایا تھا کہ مصطفیٰ کے مقام کا اظہار ہونا تھا۔ گردنیں جھک گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں اور سب سونے لگے۔ میرے مصطفیٰ اپنے در دولت سے باہر نکلے، دیکھا سب سو رہے ہیں، گردنیں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کے اللہ کے رسول نے سب کی طرف دیکھا اور پڑھنا شروع کیا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ کنکریوں پہ دم کیا، مارا تو سب کے کھوپڑے پہ کنکریاں لگیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کل یہ مت کہہ دینا کہ ہم سو گئے تھے اس لیے محمد نکل گئے۔ سب کے کھوپڑوں پہ کنکریاں پڑی تو سب نے آنکھیں مل مل کے دیکھا۔ اللہ کے رسول نے سب کی طرف دیکھا اور میرا رسول اپنی شان رسالت کے ساتھ نکل گیا۔ کیسے نکل گیا؟ کیسے نکل گیا؟ کسی کو کیوں نظر نہیں آیا؟ میرا رسول جب اپنے در دولت سے نکل رہا تھا تو اپنی ردائے اقدس کو اتارا، علی کو لٹالا، اپنی چادر کو اڑھا دیا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ چادر کو اتار کر مجھے اڑھا رہے ہیں، یا رسول اللہ چادر میں اپنے چہرے کو چھپا لیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ چادر اوڑھ لی اور مصطفیٰ نکل گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ چادر آپ نے کیوں اتار دی؟ تو میرے ایمان نے جواب دیا کہ میرا مصطفیٰ نور تھا، چادر کی شکل میں لباس بشری اتارا، نور تھا، نور بن کے نکل گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شہنشاہ خطابت حضور جمال ملت، حق کی صدا رب کی رضا، عطائے رضا صدائے رضا، حق کی صدا رب کی رضا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار نے پردہ فرما لیا، پردہ فرما لیا۔ تمام صحابہ ایک طرف ہیں، ابو بکر صدیق کی ذات ایک طرف ہے۔ کہا لشکر واپس نہیں بلایا جائے گا، اسامہ کی قیادت میں جو گیا ہے وہ اپنا کام کرے۔ خلیفہ رسول گاؤں کے گاؤں مرتد ہو رہے ہیں، ارشاد فرمایا فکر مت کرو، سب متحد ہو کر مدینے کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ارشاد فرمایا فکر مت کرو۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا۔ ابو بکر کی نگاہ جہاں دیکھ رہی تھی کسی کی نگاہ وہاں نہیں۔ کیا بات؟ درود پاک سنائیے۔
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیح و آلہ ابد الدہور وکرما۔ اسامہ اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھ گئے، اور اس وقت اسامہ کو جو فتوحات حاصل ہوئی اس کا اندازہ کسی صحابی کو نہیں تھا۔ ابو بکر کی حکمت کیا تھی؟ اگر اسامہ اور ان کی فوج کو واپس بلا لیا جاتا تو پورے عرب کے اندر ایک شور بپا ہو جاتا کہ اسلام کمزور ہو گیا ہے، اسلام کمزور ہو گیا ہے، مسلمان کمزور ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اسامہ اور اس کی فوج کو واپس نہ بلایا، بلکہ ارشاد فرمایا اسامہ تم جاؤ، اپنے لشکر کو لے کر جاؤ، تمہیں مدینہ میں اب واپس رکنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کائنات کی تجہیز و تکفین میں تم شریک ہو گئے، اب تم روانہ ہو جاؤ۔ اسامہ کو اسی شان کے ساتھ گھوڑے کے اوپر بٹھالا اور ارشاد فرمایا چلو، اور وہی ہدایتیں کی جو اللہ کے رسول نے ہدایتیں فرمائی تھی۔ اب ابو بکر کو دیکھیے، ابو بکر کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے۔ اسامہ گھوڑے کے اوپر جلوہ بار ہیں اور ابو بکر صدیق ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ عرض کیا اسامہ نے یا خلیفہ رسول آپ گھوڑے کے اوپر جلوہ بار ہو، میں پیدل چلوں گا۔ ارشاد فرمایا نہ تم پیدل چلو گے نہ میں گھوڑے کے اوپر بیٹھوں گا۔ عرض کیا کہ کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ جب مجاہدین چلا کرتے ہیں تو ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ چلنے والوں کو 7,000 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، 7,000 گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے، اور 70,000 درجات بلند کر دیا کرتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ سے فرمایا، اور مدینہ کی سرحد کے اوپر آ کر قافلے کو روانہ کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے آیا تو اس کا استقبال کیا۔ ابو بکر صدیق نے، سب عالم حیرت میں انگشت بدنداں تھے، تو ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا میں نے عالم کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار کے پردہ فرمانے کے بعد ہم کسی طرح سے کمزور ہو گئے۔ تو حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق مسند خلافت پر جلوہ بار نہیں ہوتے تو پوری دنیا کے اندر اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول کائنات کے اکابر صحابی حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آگے سنو، عمر فاروق اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ عمر جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو عمر فاروق اعظم نبی ہوتا۔ نبوت کے اوصاف عمر فاروق اعظم کے اندر موجود تھے، نبوت کی خوبیاں عمر فاروق اعظم کے اندر موجود تھی، یہ شان تھی عمر فاروق اعظم کی۔ وہ عمر فاروق اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک مقام پر ابو بکر صدیق کو عمر فاروق اعظم نے دیکھا، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، اور پھر ارشاد فرمایا کاش کاش
میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا۔ کیسی کیسی تربیت کی ہے رسول کائنات کے اس خلیفہ اول نے۔ مسند خلافت پر جلوہ بار ہیں۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی رسول ہیں جن کی زوجہ سے ان کا زبردست اختلاف رہا کرتا تھا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور جو حدیث شریف میں بتاؤں گا اس حدیث شریف کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میں بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان کیا ہے۔ پہلے آپ سنیں کہ ابو بکر کس طرح سے تربیت کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی، اور صراط مستقیم پر کیسے اپنے قدموں کے نشان چھوڑتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کے زبردست اختلافات ان کی زوجہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور بڑی یادہ گوئی ان کے ساتھ ان کی زوجہ کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ لیا کہ میں آج خلیفہ رسول ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہو کر فیصلہ کروا لیتا ہوں اور اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ لہذا بڑے غصے میں تن فن ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے اور آ کر ٹھٹک گئے۔ اندر ابو بکر صدیق کی زوجہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بڑی تیز آواز میں سخت کلامی کر رہی تھی۔ کھڑے کھڑے سنتے رہے اور اس کے بعد واپس پلٹ گئے۔ ابو بکر صدیق نے کسی مقام سے ان کو دیکھ لیا، دروازے پر آئے اور انہیں آواز دی کہ فلاں ابن فلاں، کیسے آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ رسول بس ایسے ہی آ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا ایسے ہی نہیں آ گئے تھے، کچھ نہ کچھ کام سے ہی آئے ہو۔ تو کہا حضور جس کام سے آیا تھا وہ کام میرا ہو گیا۔ کہا مجھے بھی تو بتاؤ کس کام سے آئے تھے؟ کہا حضور میری زوجہ مجھ سے بڑی سخت کلامی کرتی ہے، جینا دوبھر کر دیا ہے میرا۔ میں آپ کے پاس اس کی شکایت لے کر آیا تھا اور یہ خیال تھا کہ آپ کی موجودگی میں اس کو میں طلاق دے دوں گا۔ کہا پھر؟ تو کہا آپ کے دروازے پر آیا تو میں نے پایا کہ آپ کی زوجہ میری زوجہ سے زیادہ سخت کلامی آپ کے ساتھ کر رہی۔ تو جب آپ کے ہی گھر کے یہ حالات ہیں تو آپ کے سامنے اپنے گھر کے حالات میں کیا پیش کروں؟ اس لیے میں واپس جا رہا۔ ابو بکر صدیق اللہ اکبر، تیری تربت اقدس پر سلاموں کی بارش ہو۔ ارشاد فرمایا کہ میری زوجہ کی آواز کو تو نے سنا کہ وہ مجھ سے سخت کلامی کر رہی تھی، کیا تو نے یہ بھی سنا کہ اس کی کسی بات کا میں نے جواب دیا؟ کہا سرکار اتنی دیر کھڑا رہا، آپ نے تو ایک جملہ بھی نہیں کہا، آپ تو خاموش رہے۔ تو کہا بس سمجھ لے، جب غصے میں وہ مجھے کہتی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور میں اسے جب کہتا ہوں تو وہ خاموش ہو جائے۔ رہتی دنیا تک امت مصطفیٰ کو سبق دے دیا ابو بکر صدیق نے کہ مرد اگر جلال میں ہو تو عورت کو جمال کے ساتھ رہنا چاہیے، اور عورت اگر جلال میں ہو تو مرد کو جمال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب دونوں ہی گرم تار ٹکرا جاتے ہیں تو بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور ایک تار ٹھنڈا اور ایک گرم ہوا کرتا ہے تو روشنی رہا کرتی ہے۔
یہ تربیت ہے، صراط مستقیم پر قدموں کے نشان ہیں ابو بکر صدیق کے۔ اب آپ دیکھیے ابو بکر صدیق کو عمر فاروق اعظم جن کے اندر اوصاف ہیں نبوت کے، اور وہ فرماتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ ابو بکر صدیق کی عظمت کا اظہار ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ نے دیکھا ابو بکر صدیق کو اس حال میں کہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں جلوہ بار ایک مقام کے اوپر، اور ایک ہی چادر ابو بکر صدیق کے جسم اقدس سے لپٹی ہوئی ہے۔ علی مرتضیٰ دیکھتے رہے ابو بکر صدیق کو۔ وہ دیکھ رہا ہے جو عرش پر ساتھ تھا، وہ دیکھ رہا ہے جو ہجرت کی رات میں ساتھ میں تھا، وہ دیکھ رہا ہے جو مصطفیٰ کا مشیر تھا، وہ علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں جو فاطمۃ الزہرا کے خاوند ہیں، وہ علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں جو امام حسن و حسین کے والد ہیں، امام حسن و حسین کی رگوں میں ان کا خون بہہ رہا ہے۔ وہ علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں کہ جب سب واپس آ گئے تو مصطفیٰ نے پرچم علی کے ہاتھ میں دے کر بتایا کہ علی، خیبر کی فتح اللہ نے تیرے ہاتھ پر لکھی ہے۔ وہ علی دیکھ رہے ہیں کہ جب بڑے بڑے دشمنی کے اوپر آمادہ تھے تو مصطفیٰ کی انگلی کو، انگشت مبارک کو پکڑ کر علی نے فرمایا تھا فکر نہ کرے کہ میں آپ کا زور بازو۔ اللہ کی قسم، ہجرت کی رات اگر کسی کو اپنی ہجرت پر مصطفیٰ نے قربان کیا ہے تو وہ علی کی ذات ہے۔ اپنے بستر اقدس پر لٹال کر مصطفیٰ نے علی کو قربان کر دیا تھا، اور اس قربانی کے لیے علی کو پسند کیا تھا مصطفیٰ نے۔ اللہ کی قسم، علی وہ ہے کہ جس کی اولاد کے خون، جس کی اولاد کی جرت نے کربلا کے میدان میں اپنے خون کو بہا کر اسلام کے شجر کی جڑوں کو تحت الثری تک پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام حضرت علی۔ ارے علی کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ علی وہ ہے کہ جس کا شہزادہ اپنی گردن کو قلم کروانے کے بعد نیزے کے اوپر قرآن کو پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام شہید اعظم حضرت امام حسین، پیر طریقت حضور جمال ملت، جشن سیدنا صدیق اکبر۔ میں بتاؤں گا کہ علی کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ ارے علی کے مقام کو دیکھو، ایک باقی رہے۔ کیا شان ہے علی کی اور علی کے گھرانے کی۔ تابعین کا زمانہ تھا، اور تابعین کے قافلے حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں لوگوں کے پاس سب سے زیادہ قلت پانی اور کھانے کی تھی۔
اللہ کے رسول کے اصحاب اپنے شکم سے ایک پتھر باندھتے تھے اور اللہ کے رسول 2 پتھر باندھا کرتے. کئی دن صحابہ اکرام بھوکے رہا کرتے تھے. صحابہ اکرام اور تابعین کا قافلہ جا رہا تھا حج بیت اللہ کے لیے. راستے سے گزر رہے تھے، ایک جنگل میں ایک فقیر آیا، پھٹا ہوا لباس اس کا، الجھی ہوئی داڑھی، بکھرے ہوئے بال، گنجلا ہوا عمامہ، سرخ آنکھیں، سوکھے ہوئے ہونٹ، جھکی ہوئی پلکیں، ایک گدڑی ہاتھ میں، آ کے قافلے میں شامل ہو گیا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ فقیر آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. اب جب کھانے کا وقت ہوگا بہت زبردست بات بتا رہا ہوں، یقین مانے دل کی کلی کلی کھل جائے گی. سید صاحب سنیں، اقبال بھائی سن رہے ہیں نا؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں نا؟ گلزار بھائی کہتے ہیں پیچھے والے سن رہے ہو ہاتھ اٹھاؤ. میں ہاتھ نہیں اٹھائی، ہاتھ میں نہیں اٹھواتا ہوں بھیا، سمجھے نا؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرے سنانے کی خوبی نہیں ہے، جن کے بارے میں سنا رہا ہوں ان کی خوبیاں ہیں. اما کافر ہی ہوگا جو سننا پسند نہیں کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فقیر آ کر شامل ہو گیا. قافلے کے لوگوں نے بڑی گھنیائی بھی نظر سے اسے دیکھا. اب اس کو بھی 2 گھونٹ پانی دینا پڑے گا، اپنے کھانے میں شامل کرنا پڑے گا. گدڑی لیے وہ چلا آ رہا ہے پراگندہ حالت میں، بکھرے ہوئے بال، الجھی ہوئی داڑھی، گنجلا ہوا عمامہ، پھٹا ہوا لباس. نوجوان تھا، جھکی ہوئی آنکھیں. آ کر بیٹھ گیا. قافلہ چلا حاجیوں کا تو وہ بھی ساتھ میں چل دیا. کئی منزل چلنے کے بعد پھر قافلہ رکا. اپنے اپنے تمبو گاڑے سب نے، اور جب کھانے کا انتظام ہوا تو سب کی نگاہیں فقیر کے اوپر تھیں کہ اب یہ کچھ مانگے گا. فقیر نے اپنی گدڑی اٹھائی، کندھے پہ ڈالی اور پہاڑ کی طرف چل دیا. اور لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو گیا. سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ فقیر چلا گیا. ایک صاحب اٹھے اور کھانا وانا کھا کر اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. دیکھا کہ وہ فقیر جو ہے عبادت میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے. پیچھے بیٹھ گئے. فقیر نے سلام پھیرا اور ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. پورے قافلے کے لوگوں نے کسی نے بھی اس کو کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بولتے ہوئے سوال جواب کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. بہت خشک آواز میں اس فقیر نے کہا، کیا بات؟ کہا میں دیکھنے آیا کہ تم کہاں چلے گئے، ہمارے ساتھ قافلے میں آئے تھے. اس فقیر نے زمین کے اندر انگلی ڈالی، ریت میں انگلی ڈالی تو ریت میں سے ایک پانی کا چشمہ نکلا. اس نے اپنے کٹورے میں لے لیا اور پھر ریت اٹھائی اور اس نے ڈال دی اس پانی کے اندر. کہا پی لو. کہا یہ ریت ہے. کہا پی لو. تعاقب میں آنے والے اس شخص نے
بیان کیا کہ میں نے ریت ملے ہوئے اس پانی کو جب پیا تو خدا کی قسم اس سے بہتر چیز میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں استعمال کی تھی۔ پورا کٹورا پیتا رہا اور پی لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس فقیر کا مقام کیا ہے۔ جب میں نے کٹورے کا تمام وہ شربت پی لیا جس میں ریت ملی ہوئی تھی پانی کے ساتھ، تو اس فقیر نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہم کسی کے کھانے میں شریک نہیں ہوتے۔ کسی کے توشے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ تم سوچ رہے تھے کہ میں تمہارے توشے میں شریک ہو جاؤں گا؟ تم سوچ رہے تھے کہ میں تمہارے پانی میں شریک ہو جاؤں گا؟ جاؤ۔ کہا سرکار آپ کا مقام میرے اوپر ظاہر ہو گیا، آپ چلیے ساتھ میں۔ کہا نہیں، ہمارا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ اس فقیر کی نگاہوں میں وہ بات تھی کہ اس نے کہہ دیا چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ اٹھے اور پیچھے پلٹ کر دیکھتے رہے اس فقیر کو، اور پہاڑ کو اتر کر اپنے قافلے میں آ کر شامل ہو گئے، مگر بہت اداس تھے۔ حرم کعبہ پہنچے، کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، عمرہ مکمل کیا۔ کئی دن تک حرم کعبہ میں طواف کرتے رہے۔ ایک دن ان بزرگ نے دیکھا جنہوں نے اس فقیر کو، فقیر کے ہاتھ کا شربت پیا تھا، کہ بہت ازدحام لگا ہوا ہے کعبے کے سامنے ایک مقام کے اوپر۔ لوگ ہاتھوں کو باندھے ہوئے، گردنوں کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک خوبصورت حسین نوجوان خطاب کر رہا ہے، اور لوگ اس کے خطاب کو سن کر وجد کے عالم میں ہیں، اور اپنے سروں کو پیٹ رہے ہیں، لوگ سینے کو پیٹ رہے ہیں۔ ایسا بے مثال خطاب اس کا ہے کہ لوگوں کے اوپر وجد طاری ہے۔ سنتے رہے وہ بزرگ۔ جب اس کا خطاب ختم ہوا تو کہا کہ لاؤ اس نوجوان سے میں بھی مصافحہ کر لوں۔ آگے بڑھے، بھیڑ کو چیرتے ہوئے سب لوگ مصافحہ کر رہے تھے، لوگ قدم بوسی کر رہے تھے، اپنے ہونٹوں سے پیروں کو اس نوجوان کے چوم رہے تھے، سر پہ ہاتھ رکھوا رہے تھے، دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے۔ آگے بڑھے اور جب غور سے دیکھا تو وہی فقیر تھا جو پہاڑ کے اوپر انہیں پلا چکا تھا۔ آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کہا اوفو، یہ پہاڑ کی بلندی پر خطاب کرنے والا اتنا بڑا عالم دین کہ لوگ اس کے خطاب کو سن رہے ہیں، اور لوگوں کے اوپر وجدانہ کیفیت طاری ہے، اور لوگ اس کی دست بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ کیا بات، یہ تو وہی فقیر ہے۔ لہذا آگے بڑھ کر دست بوسی کی، قدم بوسی کی، دامن کو چوما اور ساتھ ساتھ چل دیا۔ ایک حسین لباس اور خوشبوئیں آ رہی جو وہ فقیر پہنے ہوئے تھا۔ آگے بڑھے، پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جب مجمع کم ہوا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ دیوانہ وار لوگ ان کی دست بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں، اور ایسا خطاب ان کا۔
کہ سننے والے وجدانہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ تم انہیں نہیں جانتے؟ کہا نہیں، میں انہیں نہیں جانتا. کون ہے یہ؟ کہا یہ زین العابدین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے بڑھے، دوبارہ دست بوسی، قدم بوسی کی. کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، سرکار مجھے معاف فرما دیجئے، میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. حضور جب آپ قافلے میں آ کر شامل ہوئے تھے، وہ پہاڑ کی بلندی کے اوپر تھے، تو آپ کا لباس پھٹا ہوا تھا، بوسیدہ حالت میں تھا. آج آپ یہ قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے. ارشاد فرمایا اپنے جبے کو ہٹا کے اندر دیکھو، تو اندر وہی لباس تھا. ارشاد فرمائے تمہیں دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہوں وہ خدا کے لیے. اگر اسی لباس میں خطاب کروں گا تو تم لوگ سنو گے نہیں. تمہیں سنانے کے لیے میں نے اس لباس کو پہنا. ایسی ذات اگر کسی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے تو وہ علی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مقام اہل بیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت، جشن سیدنا صدیق اکبر. علی وہ ہے کہ جس کا بھائی رسول اعظم ہے. علی وہ ہے کہ جس کی زوجہ فاطمۃ الزہرا ہے. علی وہ ہے کہ جس کے بیٹے حسن و حسین ہیں. علی وہ ہے کہ جس کا پوتا زین العابدین ہے. علی وہ ہے کہ جس کی نسل میں غوث و خواجہ ہے. علی وہ ہیں جو فاتح خیبر ہے. علی وہ ہیں جو داماد رسول ہے. یہ علی ہے، یہ علی ہے. اب علی کی نظروں میں ابو بکر صدیق کیا ہے؟ اگر علی کو سمجھ لیا تو ابو بکر بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور علی کو نہیں سمجھا تو خدا کی قسم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب دیکھو علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق ایک چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ حدیث شریف بیان کر رہا ہوں، یہ قصے کہانی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم قصے کہانی بیان کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. حق کی صدا، رب کی رضا، عطائے رضا، صدائے رضا، عطائے مفتی اعظم، عطائے مخدومہ پیرانی صاحبہ حضرت بابرکت حضور جمال ملت، شہنشاہ خطابت حضور جمال ملت، امانت اہل سنت، امانت اہل سنت، رضوی دولہ، رضوی دولہ، آبرو رضویت، آبرو سنیت، حضور جمال ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں جب جاورا میں رہتا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا. یہ سرکار ابو بکر صدیق، یہ سرکار ابو سعید شہید صاحب جو ہیں نا، یہ بڑی روحانیت کے حامل ہیں. میں اس راستے سے آتا تھا
یہ جو راستہ ادھر ہے نا، اس راستے سے آتا تھا. میں نے 2-3 خواب دیکھے تھے. اسی طرف دروازہ تھا، اس طرف سے آتا تھا. وہاں ایک کھرنجا تھا، سفید چونا لگا ہوا، سفید پتھر، چونے کا پتھر تھوڑا تھوڑا لگا ہوا تھا. میں اس کے اوپر سے پیر رکھتا ہوا چلا جاتا تھا. سائیکل سے ہوتا تھا، سائیکل اس کے اوپر چڑھا دیتا تھا، یہاں لا کے سائیکل روکتا، اندر جا کے قدم بوسی کرتا تھا ابو سعید شہید صاحب کی. دعا کرتا تھا، فاتحہ پڑھتا تھا، واپس چلا جاتا تھا. تو اکثر میں اس جو کھرنجا سا تھا، سفید سفید کریمش پتھر یا چونا لگا ہوا تھا، اس پہ سے گزر. ایک دن سرکار ابو سعید شہید صاحب کو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھ سے ارشاد فرمایا، یہ قبر ہے، اس پر پیر مت رکھا. یہ ہیں ابو سعید شہید صاحب. اور آج میرے ایک دوسرے خواب کی تعبیر کو میں دیکھ رہا ہوں. میں نے ایک خواب اور دیکھا تھا. دیکھو، خواب اگر غلط بیان کیا جائے نا تو رسول کائنات کی حدیث ہے کہ جس نے خواب کو غلط بیان کیا، یعنی جھوٹا خواب بیان کیا، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی. سمجھے نا؟ تو خواب سچے ہی بیان کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں تڑ سے خواب جاگتے میں دیکھ لیتے ہیں. سمجھے نا؟ ہاں، ہر ایک کے سامنے میں خواب بھی بیان نہیں کرتا ہوں. کئی بار ایسا ہوا کہ میرے ساتھ کئی لوگ، اور میں نے کار میں چل رہے نا، ساتھ میں لوگ رہتے ہیں، میں نے ایک خواب بیان کیا تو میرے برابر جو صاحب یا پیچھے بیٹھے ہوئے تو بولے، ارے حضرت میں نے بھی دیکھا تھا. میں نے کہا کیا دیکھا تھا؟ تو انہوں نے سنایا. پھر دوسرا سفر میرا ہوا، پھر گفتگو چل رہی تھی تو میں نے ایک خواب بیان کیا تو پیچھے سے وہ بولے، حضرت بالکل یہ کہا، یہی میں نے بھی دیکھا. تیسرا سفر میرا ہوا بھائی جان، تو پھر میں نے ایک خواب بیان کیا اپنا، پیچھے سے وہ بولے کہ حضرت یقین مانے کہ یہی میں نے دیکھا. میں نے ان کی موجودگی میں خواب بیان کرنے ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر میں نے کوئی خواب بیان کر دیا تو پیچھے یہ بھی دیکھ لیں گے. میں تو سوتے میں دیکھتا ہوں، یہ جاگتے میں دیکھ لیں. تو میرے بھائی، خواب جو ہے اپنے وہ گڑا نہیں جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. سمجھے؟ اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اس خواب کے سلسلے میں ایک الگ علم ہے. مومن کی روح بلند ہوتی ہے. سمجھے نا؟ رات کے وقت بلند ہوتی ہے، جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا اس سے پہلے، اور اس کی روح پرواز کرتی ہے مومن کی آسمانوں کی طرف. تو اس خاص وقت میں جو خواب ہوتا ہے وہ دن کا خواب نہیں ہوتا ہے. صحیح اس کی تعبیر بھی آتی ہے، اور خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں لینا چاہیے. سمجھے نا؟ اب خواب کے سلسلے میں جب بات نکلی تو جانے کتنی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، مگر سناؤں گا نہیں میں، کیونکہ مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ مت کہہ دینا حضرت ایک اور سنا دیجئے، تو میں اس سے کہوں گا آ کے 10 منٹ تم یہاں سنا دو تو 1 گھنٹہ میں اور سنا دوں گا. تو اب سنیے آپ کہ میں نے خواب دیکھا کہ سرکار ابو سعید شہید صاحب کے یہاں ایک محفل ہے بہت بڑی. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اس بارگاہ کا ذکر بھی ضروری ہے. بہت بڑی محفل ہے، اندر سے لے کر باہر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آیا تو اعلان ہوا کہ جمال میاں صاحب آ کر سرکار ابو بکر جمال میاں صاحب آ کر حضرت ابو سعید شہید صاحب کا استقبال کریں. اور وہ اعلان کرنے والے کون تھے پتہ ہے؟ بھائی جان تھے.
اور مائک اس طرف تھا. حضرت ابو سعید شہید صاحب کی جو دیوار ہے نا چھوٹی سی، اس کے اس طرف مائک لے کر بھائی جان کھڑے ہوئے تھے اور میرے نام کا اعلان کر رہے تھے. میں لوگوں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھا تو ادھر کی جو دیوار ہے، اس طرف کی دیوار، وہاں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک جانب تھے، ایک بیچ میں تھے، اور بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اقبال بھائی تھے. ان لوگوں کا ادب میں ایسے ہی نہیں کرتا ہوں، سمجھے نا؟ ان لوگوں کا ادب میں ایسے ہی نہیں کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے دکھایا ہے. تو میرے ہاتھ میں ایک گیندے کا ہار دیا گیا اور کہا گیا کہ ابو سعید شہید صاحب کا استقبال کریں جمال میاں. تو جو 3 بزرگ بیٹھے ہیں، اقبال بھائی کو تو میں پہچانتا ہوں، اب جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ابو سعید شہید صاحب کون سے ہیں میں نہیں پہچانا. تو میں نے بھائی جان کی طرف دیکھا، اب بھائی جان نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا. تو ابو سعید شہید صاحب ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو میں نے جب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو ایسے اٹھ گئے اور میں نے آپ کو ہار پہنا دیا. اللہ اکبر اللہ. میں حاضر ہوا کرتا تھا، دعائیں کیا کرتا تھا، اللہ ان کی قبر کی زیارت کے صدقے میں ان دعاؤں کو قبول فرمایا. میرے دوستوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو تم نے جان لیا کہ علی کا مقام کیا ہے. میں نے بتایا کہ علی وہ ہیں جو داماد رسول ہیں، علی وہ ہیں کہ جو فاتح خیبر ہیں، علی وہ ہیں جو حسن و حسین کے والد ہیں، علی وہ ہیں جو حضرت زین العابدین کے دادا ہیں، علی وہ ہیں جو فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے شوہر ہیں. علی کا کیا مقام ہے؟ علی وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب آپ دیکھیے وہ علی مرتضیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. جب ایک چادر میں لپٹا ہوا دیکھا ابو بکر صدیق کو تو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے 4 صحیفے اتارے دنیا میں، 4 صحیفے اتارے. ایک قرآن، توریت، زبور، انجیل، یہ 4 صحیفے. اور اس کے علاوہ جو صحیفے اتارے وہ مختلف انبیاء کے اوپر صحیفے اتارے. اب رسول کائنات کی ذات کو مستثنی کر دیجیے، رسول کائنات کی ذات کو مستثنی رکھیے، اور 1,24,000 انبیاء پر جو صحیفے جو کتابیں اتاری ان کو ذہن میں رکھیے، اور پھر اس حدیث شریف کو سنیے. جب ایک چادر میں لپٹے ہوئے ابو بکر صدیق کو علی مرتضیٰ نے دیکھا تو علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے، اور اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یہ علم کا دروازہ کہہ رہا ہے، اور دروازے کے سامنے علم کا شہر ہے، اور اس میں علم ہی علم ہے. تو دروازہ جتنا علم لے سکتا ہے اس شہر سے لے لیا،
تو یہ بھی علم اسی شہر سے اس دروازے نے لیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ ایک چادر میں لپٹا ہوا جو تم دیکھ رہے ہو، اس اللہ کے بندے سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی صحیفے والا نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مقام صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ یہ علی فرما رہے ہیں، صحیفے نبیوں پر اترے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی صحیفے والا اس ایک چادر میں لپٹے ہوئے والے سے زیادہ محبوب اللہ کو نہیں ہے۔ اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ مت سمجھنا کہ ابو بکر صدیق کسی نبی سے افضل ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ علی کا کلمہ ہے، یہ علی کے کلمات ہیں۔ اللہ کی قسم، تمام نبیوں کی امتیں اور مصطفیٰ کی امت، سب کو اگر ایک پلڑے کے اوپر رکھ دیا جائے تو کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی ہوتا ہے، نبی کے برابر کوئی نہیں ہوتا۔ مگر مقام محبوبیت کا جب سوال آتا ہے تو مقام محبوبیت کیا؟ علی کے الفاظ سنیے جس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ کوئی صحیفے والا اس ایک چادر میں لپٹے ہوئے اللہ کے بندے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمام نبی جتنے محبوب ہیں اتنا ہی ابو بکر محبوب ہے، اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ محبوبیت کی انتہا پر ابو بکر صدیق فائز ہے، یہ مقام ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کم محبوب ہیں نبی جن پر صحیفے نازل ہوئے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ کوئی صحیفے والا اس اللہ کے بندے سے